تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہے۔ غسان کا شہزادہ آیا اور کہنے لگا میں آپ کو کچھ تحفے تحائف ہدیے دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے کسی کمی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ آج کل بھی یہ چلتا ہے نا جی، اے ساڈے کمی ہیں جی، اے ساڈے کمی ہیں جی، اسلام نے آ کر یہ فرق مٹایا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ نماز جو ہے یہ مساوات کا درس دیتی ہے، اگرچہ بعض مسجدوں میں اس کی بھی ایک چدراہٹ چلتی ہے۔ ہم ایک جگہ پہ گئے تو وہ ایسے جناب وہ رومال رکھے ہوئے تھے لائنوں میں، کوئی 15-20۔ میں نے کہا بھی یہ کیا، شاید یہاں کوئی نیا دستور ہو، بعض مساجد میں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، یہاں شاید رومال رکھے ہوں یہاں کو۔ ان کا نہیں جی نہیں، یہ فلاں چودھری صاحب کا ہے، یہ فلاں چودھری صاحب کا ہے، یہ ہمارے مسجد کے جو صدر صاحب ہیں یہ ان کا ہے، یہ جناب جو زیادہ چندہ دیتا ہے یہ ان کا ہے۔ تو اس لیے وہ سارے وضو کرنے گئے، کوئی پیشاب کرنے گیا، کوئی ابھی گھر سے ہی نہیں آیا، تو یہ ان کی بکنگ ہوئی ہے، ایڈوانس بکنگ۔ کیوں جی، چلتا ہے نا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اسلام نے یہ مساوات کا درس دیا ہے، کوئی کمی شمی نہیں ہے، کوئی نیچ نہیں ہے، کوئی اونچ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ اونچا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، خدا کے ہاں وہ زیادہ مرتبے والا ہے، چاہے وہ قوم کا موچی ہو، قوم کا مراسی ہو، اگر اس کے اعمال اچھے ہیں وہ چودھریوں سے زیادہ خدا کے دربار میں عزت والا ہے، خدا کے دربار میں وہ شان والا ہے۔ تو یہ سوچ بڑی پرانی ہے جی، اپنا کوئی کمی بھیج دے، کوئی نوکر بھیج دے جی میرے ساتھ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا امیر معاویہ پاس بیٹھے تھے وہی لکھنے کے لیے، تو حکم دیا جاؤ بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ، کوئی تحفے طائفہ لے آؤ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے ساتھ چلے، جوتا بھی نہ اٹھایا، ننگے پاؤں چل پڑے۔ اب جب وہ باہر نکلے شہر سے تو آگے گرمی کا موسم ہے، پاؤں جلنے لگے، تو آپ نے فرمایا شہزادے سے کہ یار مجھے ساتھ بٹھا لو گھوڑے کے اوپر۔ اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں شہزادہ ہوں غسان کا، اور میرے پاس تو حکومت ہے، میں تجھے کیسے اپنے پیچھے بٹھا لوں، تو میرے تو برابر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا چلو پھر ایسے کرو، مجھے جوتا ہی دے دو، میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جوتا کیسے دے دوں، ایک شہزادے کا جوتا کمی پہنے یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں میں جوتا بھی نہیں دوں گا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ دوڑتے رہے اور اس مقام پہ پہنچے۔ اس نے جو تحفے طائف جو کچھ بھی حضور کے لیے دینا تھا وہ لیا، سر پہ اٹھایا، جیسے کیسے حضور کے دربار میں پہنچے اور لا کر خدمت میں پیش کر دیے۔ اور کوئی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو بڑا بدتمیز تھا جی، مجھے تو سوار بھی نہیں کیا، مجھے تو جوتا بھی نہیں، کوئی شکوہ شکایت ہی نہیں۔ صابر شاکر لوگوں کا یہی امتیاز ہے، یہی ان کی شان ہے، ان کی زبان پہ کسی کا شکوہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جو شکوے شکایتیں کرنے وہ نکمے پرلے زمانے کے ہوتے ہیں، وہ ان کی باتیں ہی ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمان کی زندگی صبر شکر کی زندگی ہے، مل جائے شکر الحمدللہ، نہیں ملا تو بس مولا کو منظور نہیں تھا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات آئی گئی ہوگی، ایک وقت گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ نے حملہ کیا اور وہی شہزادہ گرفتار ہو کر سیدنا امیر معاویہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اور اس نے آ کر دیکھا یار یہ دیکھا ہوا ہے کہیں، یہ دیکھا ہوا ہے کہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، پہچان گئے کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے، میں اس کے ہاتھ کھول دو۔ آپ نے 10,000 درہم دیے، فرمایا تیری حکومت ختم ہو گئی، اعزاز و اکرام سے اس کو رخصت کیا۔ اس نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، تم ہو کون؟ سیدنا امیر معاویہ کے یوں چہرے کے اوپر کپڑا تھا، میں اس کو قریب لاؤ، جب کپڑا چہرے سے ہٹایا اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ میں تو محمد کا کمی ہوں صلی اللہ، میں حضور کا کمی ہوں۔ پہچان گیا کہ میں نے تو اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی،
اس کے پاؤں جلتے رہے، میں نے جوتا نہیں دیا، اپنی سواری پہ سوار نہیں کرایا، اور یہ جملے بھی بولے کہ تو حضور کا کمی ہے، لیکن آج اس نے میرے ساتھ کیا احسان کا معاملہ کیا۔ وہ روتا ہوا جاتا ہوا روتا ہوا کہہ گیا، معاویہ تیرے جیسا دھرتی کے اوپر میں نے حسن اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ دین جو ہے یہ کردار سے پھیلا ہے، اور یہی چیز دل میں گھر کر گئی اور وہ مسلمان ہوا۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے ہر عمل سے یہی کوشش کی، حضور بلند ہو جائیں، دین بلند ہو جائے، اللہ کا حکم بلند ہو جائے، اس کی ذات بلند ہو جائے۔ انہوں نے اپنی ذات کو بلند کرنے کی فکر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے خوب کہا ہے نا، سنا دیں آپ کو۔